حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ زمین پر وسیع و عریض سلطنت، جس کے ماتحت نہ صرف انسان بلکہ جانور، چرند پرند اور جنات بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ تمام انسان، چرند پرند اور جنات آپ کا حکم تسلیم کر کے آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ ہوا آپ کو کندھوں پر اٹھا کر چلتی تھی اور آپ کو اللہ نے ایک ایسا تخت عطا کیا تھا جو ہوا پر پرواز کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو عطا کی گئی ہو اور نہ ہی بعد میں۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی انگوٹھی عطا فرمائی۔ آپ کی انگوٹھی کو انگشترِ سلیمانی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی انگوٹھی کا معجزہ ہی تھا کہ تمام مخلوقات آپ کی انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی سلطنت کے تمام امور اسی انگوٹھی سے انجام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو انسان اور جنات بہت حیرت سے دیکھتے اور بہت قیمتی سمجھتے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دی تھی۔ اس انگوٹھی کے اوپر ایک ایسا نشان بنا ہوا تھا جس کے 8 کونے تھے، اور آپ کی قوم اس نشان کو اپنے لیے بہت خاص سمجھتی تھی۔ یہودی آج بھی اس نشان کو اپنے جھنڈے میں خاص سمجھتے ہیں، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس انگوٹھی پہ پہلا کلمہ درج تھا، اور یہ اس انگوٹھی کی ہی طاقت تھی کہ جن و انس آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء میں جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی ایک خادمہ کے حوالے کر کے جاتے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ اپنی خادمہ کو وہ انگوٹھی دے کر بیت الخلاء میں گئے تو ایک جن آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی خادمہ سے وہ انگوٹھی لے گیا۔ وہ آپ کی انگوٹھی پہن کر آپ کے تخت پر بیٹھ گیا اور لوگوں کو حکم دینے لگا۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے اس کی حرکات کو دیکھا تو ان کو شبہ ہوا کہ وہ آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی جن یا کوئی شیطان ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے سامنے توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی وہ جن آسمان کی طرف بھاگ گیا اور اس نے وہ انگوٹھی ایک دریا میں پھینک دی۔ اتفاق سے ایک دن آپ ماہ گیر سے کھانے کے لیے مچھلی لائے۔ جیسے ہی آپ نے مچھلی کو کاٹا تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے وہ انگوٹھی پہن لی اور اپنی سلطنت کو بحکم خداوندی چلانے لگے۔ آپ علیہ السلام کی سلطنت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ بڑے بڑے نافرمان اور سرکش جن اپنی قابو میں کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے جن آپ کی حکومت کے تابع تھے۔ وہ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے امور سر انجام دیتے جب آپ علیہ السلام انہیں حکم فرماتے۔ نیز ملکہ سبا کا تخت بھی ایک جن آپ کے حکم سے لے کر آیا تھا، اور آپ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی انہی جنات سے کروائی تھی۔ نہ صرف ہیکل سلیمانی بلکہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے ہی کی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر میں قیمتی پتھر اور موتی بھی انہی جنات نے بڑے بڑے غاروں اور سمندروں سے اکٹھے کیے تھے۔ چنانچہ جنات بیت المقدس کی تعمیر کے دوران اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ آپ کی موت کا وقت قریب آن پہنچا، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ان جنات پر میری موت کو ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ جنات بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ کرتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ ادھر سے حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی روح قبض کر لی، اور جنوں کو اس کا علم نہ ہو سکا، اور آپ اسی حالت میں کھڑے رہے جب تک کہ دیمک آپ کی عصا کو چاٹنے لگی،
اور جب عصا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا تو آپ زمین پر گر گئے، جس سے جنات اور انسانوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ عصا 2 ماہ کے بعد کمزور ہو کر گرا تھا، جبکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ عصا 1 سال بعد کمزور ہو کر ٹوٹا تھا، جس کے بعد آپ گر گئے تھے اور جنات اور انسانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔